سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے کمانڈو۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 7 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ جب بھی ہمیں کسی کے اپنی طرف متوجہ ہونے کا احساس ہوتا تو بابا جی فوراً گفتگو کا انداز بدل دیتے۔ وہ ہمارے اسپائی ماسٹر تھے اور بعد میں مجھے یہ علم ہوا کہ انہوں نے کئی روپ بیک وقت دھار رکھے تھے۔ ہم موجودہ صورتحال پر بحث کرتے رہے، بالآخر ایک نتیجے پر پہنچ کر اٹھ گئے۔ جاتے جاتے وہ مجھے اچھا خاصا زیادہ راہ عنایت کر گئے تھے۔ پھر بابا جی تو اپنی برکتیں لٹانے وہاں رہ گئے اور میں واپس چلا آیا۔ وہ رات میں نے ایک دوسرے درجے کے ہوٹل میں گزارنے کی سوچی۔ یہ ہوٹل بھی امرتسر کے کسی سردار جی کا تھا اور یہاں زیادہ تر پنجابی لوگ ہی قیام کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے جی آیا نو کہا اور معمولی کرایہ وصول کر کے ایک سنگل بیڈ کمرہ مجھے سونپ دیا۔ مقامی قباحتوں سے بچنے کے لیے جو یہاں زندگی کا لازمی جز بن چکی ہیں، میں نے کاؤنٹر پر موجود سردار جی سے درخواست کی کہ وہ کم از کم آج رات کسی کو میرے کمرے میں آنے کی اجازت نہ دیں۔ میرا مطلب سمجھ کر وہ مسکرائے۔ کیوں مہاراج جی، کلکتے والے پسند نہیں آئے؟ پنجاب کا مال بھی ہے ادھر۔ انہوں نے بڑی بے حیائی سے آنکھ کا ایک کونا دباتے ہوئے کہا۔ نہیں سردار جی، اصل میں 2-3 روز سے میں سفر میں ہوں نا، اس لیے کافی تھک چکا ہوں اور آرام کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کھسیانہ سا ہو کر معذرت پیش کی۔ ٹھیک ہے مہاراج جی، کل صحیح۔ میرے جاتے جاتے اس نے فکرہ اچھال دیا۔ میں نے اسے بھی غنیمت جانا کہ کم از کم آج رات کوئی ہوازادی میری نیند میں مخل نہیں ہوگی، ورنہ تو وہاں اس سے صرف نظر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر میں نے کھانا وہیں منگوایا اور لمبی تان کر سو رہا۔ صبح میری آنکھ اس وقت کھلی جب روشن دان سے دھوپ میرے کمرے میں اترنے لگی تھی۔ ہوٹل کے حال میں پنجاب کے روایتی ناشتے سے بہرہ مند ہو کر میں باہر آ گیا۔ احتیاطاً ایک پستول میں نے اپنے کپڑوں میں محفوظ کر لیا تھا۔ میرا رخ ریلوے یارڈ کی اس ویران سمت کی طرف تھا جہاں عثمان کو اب سے 2 گھنٹے بعد مجھ سے ملنا تھا۔ ہماری اس ملاقات پر حقیقت میں ہمارے آئندہ مستقبل کا دار و مدار تھا۔ عثمان نے کل کیپٹن شرما والے حوالے سے رابطہ قائم کر لیا ہوگا اور اب اس نے مجھے وہی رپورٹ دینی تھی۔ یہ بڑا مشکل کام تھا، کسی انٹیلیجنس آفیسر کا اعتماد حاصل کرنا، اور وہ بھی اس صورت میں جبکہ کیپٹن شرما خود غائب تھا۔ ظاہر ہے وہ ہمارے ہتھے چڑھ چکا ہوگا۔ عثمان پر پاکستانی ایجنٹ ہونے کا شک بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن ہم نے کیپٹن شرما کے باقی گروپ کے لوگوں کے حلیے اور نام حفظ کر رکھے تھے اور ہماری مہم بھی بڑی مختصر نوعیت کی تھی۔ ہمیں وہاں بمشکل 15-20 روز قیام کرنا تھا اور اسی دوران سب کچھ کر گزرنا تھا۔ آر وی کے لیے اس جگہ کا انتخاب ہم نے کل ہی کیا تھا۔ یہاں سے گزرتے ہوئے اتفاقاً ہماری نظریں اس طرف اٹھیں تو یہ گوشہ عافیت نظر پڑا اور ہم نے اس حشرات الارض کسی آبادی والے شہر میں اسے مامون و محفوظ جان کر آئندہ اپنی ملاقاتوں کے لیے انتخاب کر لیا تھا۔ میں یارڈ کے ایک کونے میں کھڑا تھا۔ چاروں طرف سے شٹنگ کرتے انجنوں کا شور سنائی دے رہا تھا۔ عثمان نے تربیت کے مطابق مخالف سمت سے اندر آنا تھا اور میری نظریں اس کی آمد کے راستے میں گڑی ہوئی تھی۔ وقت مقررہ کے 2 منٹ کے بعد ہی وہ اس سمت سے آتا دکھائی دیا۔ اس کا گلنار چہرہ بظاہر اس امر کی نشاندہی کر رہا تھا کہ اس نے میدان مار لیا ہے۔ میں اچانک مخالف سمت سے نکل کر اس کے سامنے آیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ تمام احتیاطیں بالائے طاق رکھ کر بھائی کا نعرہ لگا کر میری سمت باہیں پھیلاتا ہوا بڑھا اور مجھ سے لپٹ گیا۔ اسے الگ کرنے اور دھکا دینے کا عمل میری طرف سے ایک ہی وقت میں وقوع پذیر ہوا۔ میری چھٹی حس کام کر گئی، ورنہ وہ گولی جو ہم دونوں کے درمیان سے گزر کر سامنے دیوار میں گھس گئی تھی اپنی قیمت چکا چکی ہوتی۔ خود میں ایک طرف ہوا میں تیرتا ہوا اس طرح حملہ آور پر آیا تھا کہ اسے اگلا فائر کرنے کی مہلت ہی نصیب نہ ہوئی۔ پستول اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا پستول نکالوں، ایک زہریلی پھنکار میرے عقب سے گونجی، ہینڈز اپ۔ ہاتھ اٹھا کر میں آواز کی سمت گھوم گیا۔ میرے سامنے امیت سرکار اسٹین گن تانے کھڑا تھا۔ سالا ہم کو بے وقوف سمجھتا ہے، اس نے ہمیں گالیاں دیتے ہوئے کہا۔ میں نے کبھی وریام ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن مشقتوں اور تربیت کی جس بھٹی سے نکل کر میں کندن بنا تھا اس کا تصور بھی بڑے بڑے سورما نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ دوران تربیت جب تپتی ریت پر مسلسل 3 گھنٹے مارچ کرنے کے بعد ہمارے اندر لوہے پگھلانے والی بھٹیاں بن گئے تھے اور بدن کے عرق میں ہمارے جوڑ سلگ کر خشک لکڑیوں کی طرح چٹکتے ہوئے محسوس ہونے لگے تھے، تو ہم نے اپنے اسٹاف سے ایکسرسائز کے خاتمے پر پوچھا تھا، سر کیا عملی زندگی میں ایسے حالات کا تصور بھی ممکن ہے؟
اس سے بھی بدتر حالات پیش آ سکتے ہیں، ہمارے اسٹاف نے رات کی طرح کڑک کر کہا تھا۔ اصل میں ان مشقتوں کا مقصد صرف جسمانی اذیتیں برداشت کرنے سے زیادہ جوانوں کو ذہنی عذاب جھیلنے کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے۔ ہم جس شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے تھے، وہاں مصیبت پڑنے پر بزدلی یا وار خطا جانے پر جھنجھلاہٹ کا شکار نہیں ہوا جاتا۔ گرمی اور سردیوں کی لاتعداد عذابوں کا مزہ چکھنے کے بعد میں نے اس موت کی وادی کا سفر اپنایا تھا۔ میں نے چوتھی سمت ضرور اختیار کی تھی، لیکن راستے میں ملنے والے مختلف آدم خور جنوں، انسانی خون پینے والی چڑیلوں اور مٹی پڑ کر پھونکنے سے انسان کو پتھر کا بت بنا دینے والی جادوگرنیوں سے بچنے کے ڈھنگ مجھے آتے تھے۔ لیکن اس لمحے امید سرکار کو اچانک وہاں دیکھ کر سنسنی کی ایک لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں اتر گئی۔ ہم دشمن کی سرزمین پر دشمن ہی کے پروردہ پلے کے رحم و کرم پر کھڑے تھے۔ وہ لوگ جو کسی کے ہاتھ مادر وطن کا سودا کرنے سے نہ چوکیں، ان سے انسانیت، انصاف یا امن پسندی کی توقع دیوانے کا خواب نہیں تو اور کیا ہے۔ امید سرکار کے ہاتھوں اس طرح بے ضرر کیچوے کے مانند پکڑے جانے کے بعد ہمارا انجام کیا ہو سکتا تھا، اس کا تصور ہی بڑا المناک تھا۔ موت سے زیادہ مرنے کا عمل تکلیف دہ ہوتا ہے، اور جب میری توجہ اس عمل کی طرف گئی جس سے مارنے سے پہلے یہ خون آشام بھیڑیے ہمیں گزارتے، تو ایک جھرجھری لے کر گویا میں خواب غفلت سے بیدار ہو گیا۔ یہ افسانوی بات نہیں کہ اکیلا کمانڈو نہتہ ہونے کے باوجود 5 مسلح آدمیوں سے نمٹ سکتا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ کمانڈو کسی آسمانی مخلوق کا نام نہیں، بلکہ وہ بھی اس مرتی مارتی کائنات کا حصہ ہیں جو ناقابل بیان تربیت کے مراحل سے گزر کر کچھ اضافی صفات سے ضرور متصف ہو جاتے ہیں۔ پھر ہر انسانی عمل حالات کا محتاج ہوتا ہے۔ مواقع حاصل ہی نہیں ہوتے، پیدا بھی کیے جاتے ہیں۔ میرے انسٹرکٹر زندہ پیر کی طرح میرے لاشعور سے جاگے۔ عثمان بھی اب دہشت زدہ ہو کر کھڑا ہوا تھا۔ مجھے خود سے زیادہ فکر اس کی یوں بھی تھی کہ کہیں وہ 2 سانڈوں کی لڑائی میں پس کر نہ رہ جائے۔ میری کسی بھی حرکت سے بدک کر اگر اچانک ہی امید سرکار سے گولی چل جاتی تو عثمان اس کا پہلا نشانہ بنتا۔ امید کا دوسرا ساتھی جسے میرے ہاتھوں زبردست زک پہنچی تھی، ایک کونے میں کھڑا ہمیں خونخوار آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ اس کی حالت اس جھنجھلائے ہوئے بھیڑیے کی سی تھی جس کے منہ سے اس کا نوالا چھین لیا جائے۔ اس کی آنکھوں میں جاگنے والی بربریت میں اتنے فاصلے سے بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ وہ اشارہ پاتے ہی ہماری ہڈیاں تک چبا جانے سے گریز نہ کرتا۔ میرے کھڑے ہاتھ کی ضرب اور پاؤں کی ٹھوکر نے اس پر جو قیامت ڈھائی تھی، اس کا اندازہ اس کے چہرے سے بخوبی ہو رہا تھا، جس پر خباثت بڑھتی جا رہی تھی۔ اپنے جبڑے اس نے تکلیف اور غصے کے کھول جانے کے جذبات کو دبانے کے لیے بینچ رکھے تھے، جبکہ اس کے چہرے کی ہڈیاں ابھر کر اور نمایاں ہو گئی تھیں۔ اگر اسے معمولی سا میک اپ کروا دیا جاتا تو وہ خون پینے والا ڈریکولا نظر آتا۔ زمین پر گرا اپنا پستول اس نے اٹھا کر ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ ہم اس مصروف ترین ریلوے اسٹیشن کے اس حصے میں کھڑے تھے جہاں سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ نہیں ہوا تھا۔ یہاں شٹنگ کرنے والے انجنوں کا شور، کانٹے بدلنے کی آوازیں وہ تو سنائی دے رہی تھی، لیکن کسی کو اتنا ہوش نہیں تھا کہ وہ پلٹ کر ہماری خبر لے۔ وقت نے ہم دونوں کو کیسا موقع دیا تھا! اگر امید سرکار اور اس کے ساتھی کو بھارتی سرکار کے پروردہ ایجنٹ ہونے کا ایڈوانٹیج میسر تھا، تو ہمیں بھی یہ سہولت حاصل تھی کہ یہاں سے بلند ہونے والی گولی کی آواز انجنوں کے شور میں دب کر رہ سکتی ہے۔ کم از کم ایک دوسرے سے بھڑ جانے کی صورت میں کچھ وقت تک ہم دنیا والوں کی نظروں سے بچے رہ سکتے تھے۔ پستول جیب میں ڈال لو بزدل، امید سرکار نے اپنے ساتھی کو گالی دی۔ اس نے ابھی تک پستول اسی امید پر ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا کہ ابھی اس کا لیڈر اسے حکم دے گا کہ ہمیں باری باری گولی مار کر اپنے دل کی بھڑاس نکال لے۔ اس نے خاصی جھنجھلاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے پستول اپنی جیکٹ کی جیب میں رکھ لیا۔ جس طرح اس نے خود پر قابو پا رکھا تھا، اس کا اندازہ کچھ میں ہی لگا سکتا تھا۔ اس روز تو بچ گیا تھا سالے، آج دیکھوں گا تجھے، تیری تو نہ جانے مجھے کب سے تلاش تھی۔ امید نے عثمان کو مخاطب کیا، اور مجھے تیری۔ عثمان کی آواز میں چھپے ہوئے قہر نے مجھے ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ اس کی شخصیت کے اسرار آہستہ آہستہ مجھ پر منکشف ہو رہے تھے۔ بزدلی کے بجائے اس نے غصے میں پناہ پائی تھی۔ شٹ اپ! امید سرکار گلا پھاڑ کر دھاڑا۔ یو شٹ اپ! عثمان نے اس سے بھی زیادہ اونچی آواز سے چلا کر کہا۔ قدرت ہر راستہ خود ہموار کر رہی تھی، بس یہی کچھ اصل میں مجھے درکار تھا۔ ہماری پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ حملہ آور کو ایب نارمل کر دیں، تاکہ وہ جھنجھلا کر تیش کھا کر کوئی غلط حرکت کرے، کہیں سے لغزش کھائے، اور ہم وہ کر گزریں جسے عرف عام میں معجزے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ عثمان کے دو بدو جواب نے امید سرکار پر ریشہ طاری کر دیا تھا۔
لیکن وہ پیشہ ور گوریلا تھا اور اس سے پہلے اس نے میرے ہاتھ بھی دیکھ رکھے تھے، اسی لیے شاید اس نے اپنی دماغی تمازت کی کھوپڑی کو ہنڈیا سے باہر نہیں آنے دیا۔ جاؤ گاڑی ادھر لے آؤ، اس نے بجائے عثمان کو گالی دینے کے اپنے ساتھی کو حکم دیا۔ سب سے پہلے میں تمہاری زبان تالو سے الگ کروں گا اور پھر تمہاری لاش گاڑی میں وطن لے جاؤں گا۔ اس نے بڑے خونخوار لہجے میں عثمان سے کہا، تم یہ حسرت ہی دل میں لے کر مر جاؤ گے۔ عثمان نے گویا اسے آسمانی فیصلے سے آگاہی دے دی۔ اس کا ساتھی میرے پہلو سے نکل کر اور امید سرکار کے سامنے سے گزر کر آگے جانے لگا، اور یہی وہ وقت تھا جب اسے میرے اور امید کے درمیان دیوار بننا تھا۔ مجھے وہ لمحہ دعوت عمل دے رہا تھا کہ میں جو کچھ کر سکتا تھا اس ایک لمحے میں کر گزروں، اس کے بعد مرنے تک مجھے کوئی موقع میسر نہ آتا۔ میں نے نظروں سے وہ فاصلہ ناپا جسے ایک ہی جست میں مجھے عبور کرنا تھا۔ قدموں میں چھپی طاقت کو اعتماد کے پلڑے میں تلا کر انہی قدموں پر اچھل کر مجھے گوہر مقصود تک پہنچنا تھا۔ میں نے ذہن میں پوشیدہ ساری حکمت عملی کو ایک نقطے پر مرکوز کیا اور ساعت سعید کا انتظار کرنے لگا۔ جب اس کے ساتھی نے امید سرکار کے حکم کی تعمیل میں اپنی جگہ سے حرکت کی تو اس نے گویا پاؤں کی مٹی چھوڑ کر مجھے کالے علم سے چھٹکارا دلا دیا۔ تب مجھے فضاؤں میں ہر وقت موجود رہنے والی ان طلسماتی قوتوں کا گیان حاصل ہوا جو اب میرے وجود کا حصہ بن چکی تھیں۔ میرے بازوؤں اور پنڈلیوں کی مچھلیاں پھڑکنے لگیں۔ جیسے ہی وہ اس نقطۂ انتہا کو پہنچا جو میرے مشن کا نقطۂ آغاز تھا، میں زور سے چلایا، ڈاؤن! جہاں یہ ایک طرف عثمان کو زمین بوس ہونے کا اشارہ تھا، وہاں امید سرکار کو چند لمحوں کے لیے بوکھلا دینے کا ایک نفسیاتی حربہ بھی تھا۔ پھر جھپٹنے اور پلٹنے کا عمل ایک ساتھ وقوع پذیر ہوا۔ میں ترچھا ہو کر ہوا میں زکن بھرتا ہوا اس کے پہلو میں آ رہا۔ وہ شخص میری ڈھال تھا جس کی آڑ میں میرے منصوبے نے کامیابی حاصل کرنا تھی۔ میرے پاؤں جڑ کر اس کی پسلیوں میں گھسے۔ ایک تو حملہ اچانک اور زوردار، دوسرے پشت سے اور بے خبری میں وہ اپنی جگہ سے گولی کی طرح امید پر گرا جس کی اسٹین گن بوکھلاہٹ میں زمین کی طرف جھک گئی تھی۔ مضروب کا منہ اور سینہ شتر بے مہار کی طرح اس کے بازوؤں پر آیا اور ان پر سے پھسلتا ہوا اسٹین گن سمیت زمین پر، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ امید سرکار کو سنبھلنے کی مہلت نصیب ہو جاتی۔ میں نے ہتھیلیاں زمین پر ٹکاتے ہوئے ماہر پہلوانوں کی طرح اپنی دونوں ایڑیاں اس کے سینے پر ماری اور اس کے سیدھے ہوتے ہی اس پر سواری گانٹ لی۔ عثمان نے بھی اپنا فرض نہیں بھلایا تھا۔ میرے ڈاؤن پکارنے پر وہ گرا اور دوسرے ہی لمحے اٹھ کر دوبارہ دوسرے شخص پر چھا گیا۔ یہ بالکل اسی طرح تھا جیسے کوئی پہلوان حریف کو زوردار فلائنگ کک مار کر بے بس کر دے اور اس کے بعد رنگ کے رسوں پر جمپ لے کر اس کے نیم مردہ جسم پر ریفری سے 3 کی گنتی کروائے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ سب سے نیچے اسٹین گن تھی اور اس کے اوپر امید سرکار کا ساتھی اور ان دونوں کے اوپر عثمان۔ امید سرکار پر چھاتے ہی میرے سامنے وہ بلیک بورڈ نمایاں ہو گیا جس پر انسانی اعصابی نظام کا نقشہ کھینچا تھا۔ خون کا دباؤ بڑھانے اور گھٹانے والی نالیاں، خون سپلائی کرنے اور وصول کرنے والی وریدیں۔ خون کی ایک ایک نالی پر میرے انسٹرکٹر صاحب کی چھڑی پھر رہی تھی اور وہ اس کے پورے نظام کاری سے آگاہی دینے لگے تھے۔ یہ ہے وہ مقام۔ انہوں نے ایک مخصوص مقام پر چھڑی کی نوک جمائی، پھر اسے بلیک بورڈ پر چاک کی مدد سے نمایاں کیا۔ اس پر صرف 10 سیکنڈ کا دباؤ ہیوی ویٹ چیمپئن کو بھی موت کی نیند سلا دے گا۔ مائی بوائے، یہاں مغلوب پر سب سے پہلا رد عمل یہ ہوگا کہ اس کے اعصاب مختل ہو جائیں گے اور ذہن اور جسم کا رابطہ منقطع، سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں مفقود، اور جسم کا اندرونی نظام تو اس طرح بگڑتا ہے کہ ہاتھ پیروں سے جان نکل جاتی ہے۔ مغلوب چلانا چاہتا ہے مگر چلا نہیں پاتا۔ وہ کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ بے بسی سے اپنے مرنے کا انتظار کرتا رہے۔ میرا آہنی پنجہ اسی مخصوص مقام کو گرفت میں لیے ہوئے تھا اور میرے گھٹنوں نے مضبوطی سے اس کی گردن کو جکڑ رکھا تھا۔ وہ مچلا، تڑپا، ذبح ہوتے ہوئے بکرے کی طرح ڈکرایا، لیکن محض 10 سیکنڈ کے مختصر وقفے میں اس کی مدافعت ختم ہو گئی۔ اس کی سانسوں کا تانا بانا اکھڑ گیا تھا۔ اس میں زندگی کی رمق تک باقی نہیں رہی تھی۔ اس کی پھیلی اور پھٹی ہوئی آنکھوں میں خوف اور حیرت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ میرے سامنے اس ویمپائر کی لاش پڑی تھی جس نے اب تک جانے کتنے بے گناہ انسانوں کا خون چوسا تھا اور صرف 10 سیکنڈ میں لقمہ اجل بن گیا تھا۔ عثمان کو کیا کرایا شکار تو ضرور میسر آ گیا تھا، لیکن اس کا حریف تربیت یافتہ گوریلا تھا۔ اس نے بمشکل چند سیکنڈ کے بعد ہی عثمان کی برتری ختم کر دی تھی، اور جب میں امید سرکار سے فارغ ہو کر پلٹا تو وہ عثمان پر بیٹھا اسٹین گن سنبھالنے کی فکر میں تھا۔ کسی بھی لمحے کسی کی نظر بھی ہم پر پڑ سکتی ہے، اور بنا بنایا کھیل بگاڑنے کا خطرہ مول لینے کے لیے میں تیار نہیں تھا۔
سوچوں سے زیادہ باعمل ہونے کا جذبہ میرے رگو پے میں سرایت کر گیا۔ میں اٹھا، جھپٹا اور دونوں ہاتھ جوڑ کر اس کی گردن پر ایک خاص زاویے سے جمائے۔ وہ بغیر آواز نکالے ڈھیر ہو گیا۔ عثمان نے جھٹک کر لاش سے نجات حاصل کی۔ میں نے اسٹین گن اٹھانے کی زحمت بھی نہ کی اور حیرت زدہ عثمان کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف دوڑ لگا دی، کیونکہ ایک شٹنگ کرتے انجن سے باہر لٹکتی گردن نے اس ڈرامے کا آخری منظر دیکھ لیا تھا۔ جب تک اس کی حیرت زدہ نگاہیں وہاں سے ہٹتیں یا اس کے گلے میں اٹکی چیخ باہر نکلتی، ہم اس کی دسترس سے باہر ہو چکے تھے۔ وہاں کھڑی مختلف گاڑیوں کے ڈبوں میں ہم ایک طرف سے داخل ہوتے اور دوسری طرف سے نکل جاتے، لیکن گاڑیوں کا یہ سلسلہ شیطان کی آنت کی طرح طویل ہوتا جا رہا تھا۔ میری مقدور بھر کوشش یہی تھی کہ ہم سے افراتفری کا مظاہرہ نہ ہونے پائے۔ ہم کسی کو خود پر شک کرنے کا موقع دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ہماری رفتار تیز ضرور تھی، لیکن یہ بالکل ویسی ہی تیز تھی جس کا مظاہرہ کلکتہ کی سڑکوں یا ریلوے پلیٹ فارموں پر دفتر پہنچنے والے کیا کرتے تھے۔ ہم بھاگ نہیں رہے تھے، تیز رفتاری سے چل رہے تھے۔ عثمان نے میرے ہاتھوں لمحوں میں ان کی موت کا نظارہ کیا تھا۔ میرا یہ روپ اس کے لیے اجنبی تو تھا، میری خصوصی اہلیت کا اسے بخوبی اندازہ تھا، لیکن خالی ہاتھوں ابھی تک اس نے کسی کو کسی کا خون کرتے نہیں دیکھا تھا۔ پھر جس طرح ہم موت کے آہنی شکنجے سے نکل کر موت کو شکست دے کر بھاگے تھے، وہ اس کے لیے ایک حیرت انگیز تجربہ ہی نہیں، معجزہ تھا، اور ایسے معجزے کا انکشاف اس پر پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ فوج کی کسی گشتی پارٹی کے ساتھ دشمن پر گھات لگانا، ٹھائیں ٹھائیں کرنا یا ڈائنامائٹ لگا کر کسی پل کو اڑا دینا اور بات ہے، اور کسی کمانڈو کے ساتھ خالی ہاتھوں کسی کی جان نکلتے دیکھنا اور بات۔ وہ کچھ کھویا کھویا سا نظر آتا تھا۔ ابھی تک اس نے خود کو صورتحال سے ہم آہنگ نہیں کیا تھا۔ کہاں چلے گئے عثمان بھائی؟ میں نے ریلوے لائن عبور کرتے ہوئے اسے حالات کے طلسم سے نکالنا چاہا۔ کچھ نہیں، کہیں نہیں، اس نے چلتے چلتے جواب دیا۔ ایک پھیکی سی مسکراہٹ زبردستی اس نے ہونٹوں پر چپکا رکھی تھی۔ ویسے تو سب ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ میں نے اس کے کندھے کو ٹٹولا۔ سب اچھا۔ اس نے ہماری ایک مخصوص اصطلاح مسکراتے ہوئے اپنائی، شاید اس نے اپنی بزدلی کو محسوس کر لیا تھا، اور اسی طرح کے دو چار ہلکے پھلکے جملوں کا تبادلہ کر کے ہم نے ماحول کو کسی حد تک غیر سنجیدہ کر لیا تھا۔ اب ہم ریلوے اسٹیشن کے عوام سے بھرے پورے ایک پلیٹ فارم پر پہنچ چکے تھے، جہاں ریلوے شیڈ کے دوسری طرف دو لاشوں کی موجودگی کی اطلاع نے خاصی سنسنی پھیلا رکھی تھی۔ ایسے قتل یہاں روزانہ کا معمول ہیں، لیکن ایک اسٹین گن اور پستول کی موجودگی میں ان کا بغیر گولی کے مر جانا لوگوں کی سمجھ سے باہر تھا۔ پاکستانی گھسپیٹیوں کی حرکت ہے۔ لاشیں رات کی وہیں دھری تھیں۔ حملہ آور ابھی یہیں موجود ہیں۔ مختلف لوگ، مختلف اندازے اور مختلف باتیں۔ ہماری وہاں موجودگی کے دوران ہی ایک ریلوے ملازم ہانپتا کانپتا وہاں آ گیا۔ لوگ کسی نئے انکشاف کی توقع میں اس طرف لپکے۔ ابھی مرے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے خود انہیں مرتے دیکھا ہے۔ دو تھے وہ، انہوں نے گلا دبا کر انہیں مار ڈالا، اور اس کے ساتھ ہی خوف کی ایک نئی لہر لوگوں میں دوڑ گئی۔ میں نہ کہتا تھا کہ قتل ابھی ہوئے ہیں، ایک کونے سے آواز آئی، قاتل یہیں موجود ہیں، کہیں نہیں جا سکتے۔ ایک دوسرے محاشے جی نے شوشہ چھوڑا، مرنے والے فوج کے آدمی ہیں۔ اسی ریلوے ملازم نے دوبارہ اعلان کیا، اور اس اعلان کے ساتھ ہی وہاں افراتفری پھیل گئی۔ سب کی زبان پر ایک ہی تکرار تھی، پاکستانی کمانڈو آ گئے، پاکستانی کمانڈو آ گئے۔ فوج کے آدمیوں کو تو ظاہر ہے دوسری فوج کے آدمی ہی مار سکتے تھے۔ لوگ ہرے اوم، رام رام، واہے گرو، ہے کالی مائی، اور نہ جانے کیا کیا اناپ شناپ پکارتے وہاں سے غائب ہو رہے تھے۔ پلیٹ فارم کی رونق گھٹتی جا رہی تھی۔ ہم ایک کونے میں لگے ٹیلی فون بوتھ کے سامنے کھڑے بے چینی سے اپنی باری کے منتظر تھے۔ پہلی فرصت ہی میں مجھے یہ اطلاع سیف ہاؤس کو دینی تھی۔ دشمن کے متعلق ہمارے اندازے بالکل غلط ثابت ہوئے تھے۔ وہ ہماری توقعات سے بڑھ کر چالاک نکلے۔ انہوں نے پہلے ہی مرحلے میں ہم پر ہاتھ ڈالنے کے بجائے ہمارا تعاقب کر کے پورے گینگ کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ عثمان تو براہ راست ان سے منسلک تھا، اور اس کے ہاتھ سے نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن میں غائب ہو کر کہاں چلا گیا، اسی حقیقت کا سراغ لگانے کے لیے وہ بے چین تھے۔ مجھے یہ تو علم تھا کہ جس طرح چکر دے دے کر میں عثمان کو سیف ہاؤس تک لے آیا تھا، بڑے سے بڑا سیکیورٹی والا بھی اگر میرے تعاقب میں تھا تو اس نے ڈوج کھا لیا ہوگا۔ لیکن ایسا رسک لیا ہی کیوں جائے؟ نئے سرے سے منصوبہ بندی اور اپنے ٹھکانوں کا خاتمہ تو قابل برداشت ہے، لیکن یہ قابل برداشت نہیں کہ دشمن کو ہم پر شک ہو جائے اور ہماری کسی غلطی کی وجہ سے ہمارا ایک ایجنٹ بھی ان کے ہتھے چڑھ جائے۔ اس طرح بہت سے لوگ بغیر کچھ کیے ضائع ہو جائیں گے۔ ٹریننگ کا یہ سبق کھلی کتاب کی طرح میرے سامنے تھا۔ خدا خدا کر کے ہماری باری آئی، میں نے نمبر گھمایا اور نمبر ملتے ہی کوڈ ورڈ دہرا دیا۔
دوسری طرف سے بھی جواب وصول ہوا اور فون کریڈل میں لٹکا کر میں باہر نکل آیا۔ دوسری طرف میرے ساتھی حرکت میں آ چکے تھے۔ کلکتہ کی مثال اس سمندر جیسی ہے جس میں دنیا بھر کے ندی نالوں کا پانی آ کر اکٹھا ہوتا ہے۔ یہاں بھارت ہی نہیں، دنیا بھر میں پائے جانے والے تمام نسلوں کے لوگ موجود ہیں۔ مقامی اور غیر مقامی کی تمیز یہاں مشکل ہے۔ بھارتی عوام میں سے غیر مقامیوں میں سب سے نمایاں پنجابی ہیں، اور وہ بھی پنجابی سکھ، جن کا روپ میں نے دھار رکھا تھا۔ کلکتہ کی سیکیورٹی کے متعلق مجھے کوئی غلط فہمی نہیں تھی۔ مجھے علم تھا کہ اس وقت تک اسٹیشن کیا، اس کے ارد گرد کے تمام علاقے میں چپے چپے پر ان لوگوں کی نظر ہوگی۔ اگر مقتولین کسی باقاعدہ منصوبے کے تحت ہمارا پیچھا کر رہے تھے تو ان کی آمد و رفت کا باقاعدہ ریکارڈ وہاں موجود ہوگا، اور ان کے ساتھیوں کو بخوبی علم ہوگا کہ وہ کن لوگوں کا تعاقب کر رہے تھے۔ اس صورت میں سب سے پہلے انہیں ہم دونوں پر شبہ ہوتا۔ بھارتی انٹیلیجنس را یہاں سرگرم عمل تھی۔ ان کے افسران KGB کے تربیت یافتہ تھے اور جدید ترین آلات جاسوسی سے آراستہ بھی۔ ان کے لیے کسی کلو کا حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا، اور ایک مرتبہ اگر کوئی معمولی سا کلو ان کے ہاتھ لگ جاتا تو وہ بڑی تیزی سے حرکت میں آ جاتے۔ امیت سرکار جیسے بین الاقوامی غنڈے کی براہ راست نگرانی را کروا رہی تھی، اور اس کی سرگرمیوں کا ریکارڈ بھی وہیں محفوظ تھا۔ اگر پولیس لاشوں تک پہنچ چکی تھی تو اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ اب انٹیلیجنس والے ہم دونوں کا کھوج لگا رہے تھے۔ میں نے اپنا حلیہ داڑھی بڑھا کر سکھوں کی طرح پگڑی باندھ کر کافی حد تک تبدیل کر لیا تھا، لیکن عثمان جس روپ میں گھر سے نکلا تھا اسی روپ میں ابھی تک موجود تھا، اور اس کے پہچان لیے جانے کا خطرہ بھی اس کے ساتھ ہی منڈلا رہا تھا۔ اب مسئلہ تھا فی الحال یہاں سے غائب ہونے کا، اور وہ بھی اس صورت میں جبکہ چاروں طرف سیکیورٹی والے شکاری کتوں کی طرح ہماری بو سونگتے پھر رہے تھے۔ مجھ سے پہلے عثمان کے ذہن میں اس وسوسے نے سر اٹھایا، جس کا اظہار کرتے وقت فرار کی راہ بھی اس نے ساتھ ہی بتا دی۔ ہم اس وقت لوگوں کے بیچوں بیچ راستہ بناتے ایک سے دوسرے پلیٹ فارم پر جا رہے تھے۔ عثمان نے چائے کے ایک اسٹال کے نزدیک مجھے رکنے کا اشارہ کیا، اور ہم وہاں پہلے سے تیار شدہ چائے کی ایک ایک پیالی پکڑ کر ایک کونے میں جا کھڑے ہوئے۔ علی بھائی، اس نے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگائے لگائے سرگوشی کی۔ میں نے بھی اسی ایکشن میں جواب دیا۔ میرے خیال میں ہمارا اکٹھا رہنا دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ کیوں بھلا؟ محسوس تو میں بھی کر رہا تھا، لیکن اس کے خیالات جاننے کے لیے میں اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ وہ لوگ شروع سے اب تک میرے پیچھے ہیں۔ تم درمیان سے غائب ہو گئے تھے۔ میرے خیال میں مجھے انہوں نے اتنی مہلت بھی اسی لیے دی تھی کہ جب میں تم سے ملوں وہ ہم دونوں پر ہاتھ ڈال سکیں۔ امیت اور اس کا ساتھی میرا تعاقب کرتے یہاں تک آئے۔ شاید اس کے ساتھی نے فائر بھی ہمیں دھمکانے کے لیے کیا تھا۔ اگر مارنا مقصود ہوتا تو وہ مجھے وہیں مار دیتے۔ اب اس حادثے کے بعد تو وہ ہمارے خون کے پیاسے ہو رہے ہوں گے۔ میری انہوں نے اچھی طرح پہچان کر لی ہے، اور تمہیں شاید نہ پہچان پائیں۔ وہ لوگ یہاں ضرور موجود ہوں گے۔ تمہارا میرے ساتھ رہنا اب ٹھیک نہیں۔ ایک جان کا دو جانوں سے جانا بہرحال احسن ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو رہا۔ زندگی بڑی پیاری شے ہے۔ یہ کوئی کتابی فکرہ یا کوئی ایسی تحریر نہیں جو بسوں یا ٹرکوں کی پیشانی پر سجا دی جائے، بلکہ فطری تقاضا ہے۔ وہ بندریا جس نے اپنے پاؤں جلنے پر بچوں کو اپنے پاؤں تلے لے لیا تھا، کوئی بہت ظالم ماں نہیں تھی، بلکہ جاندار کی اپنے آپ سے ازلی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی۔ عثمان کی بات بظاہر تو بڑی معقول تھی۔ اگر مرنا ہی تھا تو وہ اکیلا مرے، میں کیوں خواہ اس کے ساتھ مروں؟ لیکن ایک مرتے ہوئے انسان سے الگ ہو جانا میری غیرت کے منافی ہی نہیں، بلکہ تربیت کے بھی سراسر برعکس تھا۔ میں نے اپنی فوج کے مختلف ریجمنٹل ہیڈ کوارٹرز میں گونجتی وہ کہانیاں سنی ہی نہیں، محسوس بھی کی تھی کہ ایک جوان کی صرف لاش حاصل کرنے کے لیے 5 جوان شہید ہو گئے تھے۔ میرا تعلق کسی روایتی فوج سے نہیں تھا، بلکہ ایک خاص قومی نہج پر میری تربیت کی گئی تھی۔ ہم جیتے بھی اکٹھے ہی ہیں اور مرتے بھی اکٹھے۔ میں نے اس جیالے کو ابھی فراموش نہیں کیا تھا جس نے پہلی ہی مہم میں یہ کہہ کر میرا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا کہ صاحب، فوردل ہمارا سنگی ہے، ہم نے ہر مشکل میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے، ہم نے ساری زندگی ایک دوسرے کا سنگ نبھایا ہے، اب موت کی شاہراہ پر وہ اکیلا کیسے جائے گا؟ ہم اپنے گاؤں والوں کو کیا منہ دکھائیں گے سر؟ روز قیامت اپنے سنگی سے آنکھیں کیسے ملائیں گے؟ سر بفلک پہاڑوں کے درمیان جنم لینے والے اس پتھر دل اور ان پڑھ پٹھان نے مجھے ایثار کی تربیت جان دے کر دی تھی۔ میں نے اس کا سبق بھلایا نہیں تھا۔ ایسے سبق ہم بھلایا نہیں کرتے۔ سچے جذبوں میں گندی ہوئی قربانیاں فراموش کی ہی نہیں جا سکتی۔
یہ پورب پچھم کا سنگ ہے عثمان بھائی، 1000 میل مسافت طے کر کے ہم ایک دوسرے میں جذب ہوئے ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت، خطرے کا کوئی احساس محبت کی اس دیوار کو نہیں توڑ سکتا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کی طرف جھکتے ہوئے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ علی بھائی، وہ اس سے زیادہ کچھ نہ کہہ سکا۔ جذبات کی شدت سے اس کا گلا روند گیا تھا۔ چائے کی پیالیاں رکھ کر ہم وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ میں نے تربیت کے مطابق اسے اپنے آگے رکھا اور خود اس کا تعاقب کرنے لگا۔ عثمان ہجوم کے بیچوں بیچ خود کو ایک طرح سے چھپائے ہوئے چل رہا تھا، لیکن کب تک؟ آخر ان لوگوں نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی تھی۔ یوں بھی میں کبھی خوش فہمی کا شکار نہیں رہا۔ ہم دونوں پلیٹ فارم کی سیڑھیاں چڑھ کر اتر رہے تھے۔ اس راستے پر مسافروں کی آمد و رفت کچھ زیادہ نہیں تھی۔ ایک جگہ سیڑھیوں کے موڑ پر ایک ذات شریف گہری نظروں سے آنے جانے والوں کا جائزہ لے رہے تھے۔ خدا جانے اس نے عثمان کے چہرے پر بکھری ہوئی بوکھلاہٹ سے کچھ اندازہ لگایا، یا وہ ان لوگوں میں شامل رہا تھا جو عثمان کے حلیے سے آشنائی رکھتا تھا کہ جیسے ہی عثمان اس کے قریب سے گزرا، اے کدھر جاتا ہے، ٹھہرو، کہہ کر وہ عثمان کی طرف بڑھا۔ عثمان کے پاؤں تو وہیں زمین میں گڑ گئے، جبکہ میرا رد عمل ذرا مختلف تھا۔ میری رفتار پہلے سے کچھ بڑھ گئی، اور جیسے ہی میں اس کے آگے سے گزرا، دائیں بازو کی زوردار ضرب میں نے اس کے پیٹ میں لگائی۔ دوسرے سرے سے اوپر آنے والے اکا دکا مسافروں نے یہی سمجھا تھا کہ ہم دونوں ٹکرا گئے ہیں۔ اچانک حملے نے اسے بوکھلا دیا اور وہ سیڑھیوں سے پھسلتا اوپر چڑھنے والوں کے قدموں میں ٹک گیا۔ عثمان کے لیے یہ حرکت مضروب سے بھی زیادہ خلاف توقع تھی۔ ابھی تک اسے اپنی آنکھوں پر شاید یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا مسخری کرتا ہے بابا؟ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر آگے کی سمت دھکیلا اور پھر اسے اپنے ساتھ ہی لیتا چلا گیا۔ یہاں کسی کو اتنی مہلت نصیب نہیں تھی کہ وہ رک کر گرنے والے کا احوال دریافت کرتا۔ ایک تو یوں بھی کلکتہ کی مرتی مارتی مخلوق صرف اپنے کام سے کام رکھنے کی عادی ہے۔ دوسرے، پاکستانی کمانڈوز کے ہاتھوں ہونے والے قتل اسٹیشن پر ویسے ہی سراسیمگی پھیلی ہوئی تھی۔ اسے سنبھل کر چلانے یا لوگوں کو ہماری اصلیت بتانے میں جتنا وقت درکار تھا، وہ کوئی بہت زیادہ وقت نہیں، لیکن اتنا کم بھی نہیں کہ ہم اس سے فائدہ نہ اٹھا پاتے۔ بجائے سیدھے راستے چلنے کے ہم وہیں سے بائیں طرف کٹے اور سیڑھیوں کے پھیلے اس طلسم ہوش ربا میں کبھی دائیں کبھی بائیں چڑھتے اترتے بالآخر ایک دوسرے پلیٹ فارم پر اتر گئے، جہاں مختلف بھاشاؤں میں ایک ہی فکرے کی تکرار گونج رہی تھی۔ یہاں پاکستانی کمانڈوز موجود ہیں، وہ ابھی ابھی پرلے پلیٹ فارم سے بھاگ کر نکل گئے ہیں، گویا اس ذات شریف نے چیخ چیخ کر لوگوں کو ہماری بابت آگاہی دے دی تھی۔ ہماری حالت اب اس شیر جیسی تھی جو ہانکا کرنے والوں کے درمیان پھنس جائے اور جس کے گرد اگر گھیرا تنگ سے تنگ ہوتا جا رہا ہو۔ ہماری پہچان اگر کسی کو یہاں ہو جاتی تب تو بھاگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ ہم لوگ ایک بڑے ہجوم میں گھرے تھے، لیکن لوگوں میں پھیلی افراتفری ہی واحد امید تھی جس سے ہمیں فائدہ اٹھانا تھا۔ میں نے بجائے اس امبوائے کثیر میں پھنسنے کے عثمان کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا اور ہم سامنے کھڑی ٹرین کے ایک ڈبے میں جا گھسے۔ یہ کوئی پیسنجر ٹرین تھی جس میں زیادہ رش نہیں تھا۔ عثمان واقعی اس خطرناک صورتحال سے بوکھلا گیا تھا، اور اپنی بوکھلاہٹ کا مظاہرہ اس نے ٹرین میں سوار ہوتے ہوئے بھی کیا۔ جب وہ دروازے میں گھستے ہی میری طرف پلٹا، یہاں تو پہلے ہی کافی لوگ ہیں، اس نے پلٹ کر گھبرائے ہوئے لہجے میں مجھے مخاطب کیا، حالانکہ ہمارے پلان کے مطابق ہمیں ایک دوسرے سے آشنائی ظاہر نہیں کرنی تھی۔ میرے پیچھے بھی گاڑی میں سوار ہونے والے 2-3 بنگالی کھڑے تھے۔ چند ثانیے کو تو میری سمجھ میں بھی نہ آیا کہ میں کیا کروں، لیکن میرے اوسان بحال تھے۔ کیا بولتا ہے بابا؟ سالا اتنا لمبا سفر ایسے تو کٹنے سے رہا، ٹھیک ہے دوسرے ڈبے میں چلو۔ میں نے اسے آنکھ کے اشارے سے واپس آنے کو کہا۔ دوسرے ڈبے میں داخل ہونے سے پہلے اس کا کندھا دبا کر میں نے 2-3 مرتبہ تھپکا اور تسلی دی، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ شاید عثمان کو اپنی بوکھلاہٹ کا احساس ہونے لگا تھا۔ اس نے بڑے عجیب سے انداز سے سر کو ہلا کر کندھے جھٹکے، جیسے یہ کوئی نفسیاتی طریقہ ہو اوسان بحال کرنے کا۔ وہ مسکرانے لگا۔ دوسرے ڈبے میں اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو دیکھ کر خواہ مخواہ میری باتیں کھل گئیں۔ میں نے عثمان کو اپنے سامنے کھڑکی سے لگی اکیلی سیٹ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اس کے دائیں طرف برتھ پر بیٹھے سرداروں کی طرف بڑھ گیا۔ سری واحے گرو جی کا خالصہ، سری واحے گرو جی کی فتح، میں نے انہیں مخاطب کیا۔ جواب میں سرداروں نے بھی فتح بلائی۔ ہم لوگ ایک دوسرے کی خیر خیریت جاننے لگے۔ وقت گزاری کا قدرت نے بڑا بہترین بہانہ مہیا کر دیا تھا۔ اسی طرح بے تکلفی سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر کسی کو مجھ پر شک کرنے کی جرت نہ ہوئی۔
عثمان کی البتہ اور بات تھی، لیکن اس نے بھی ہمت پکڑ لی تھی، اور وہ کھڑکی کے سامنے اس طرح آڑا ترچھا ہو کر بیٹھا تھا کہ نہ تو باہر سے دیکھنے پر اس پر صحیح طور سے نظر پڑتی تھی اور نہ ہی اندر سے۔ البتہ وہ خود اندر اور باہر ہونے والی صورتحال کا اندازہ بخوبی لگا سکتا تھا۔ خیریت گزری کہ گاڑی کے روانگی تک وہاں کوئی چیکنگ پارٹی نہ آئی، پھر وسل بجی، جھنڈی لہرائی اور گاڑی نے رینگنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے گاڑی پلیٹ فارم سے نکل رہی تھی ہماری جان میں جان آ رہی تھی۔ ہم نے اس سے سفر تو کرنا نہیں تھا، بس ایک حفاظتی اقدام کے تحت اس میں جا گھسے تھے۔ اگر ابھی تک سیکیورٹی والے یہاں نہیں پہنچے تھے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ وہ لوگ بے خبر تھے یا انہوں نے گاڑیوں میں تاک جھانک کرنا مناسب ہی نہ جانا ہو۔ میری چھٹی حص نے اس پلیٹ فارم پر چکراتے کئی مشتبہ چہروں کی اب تک نشاندہی کر دی تھی۔ ابھی تک ہمارا ان کے ہاتھوں محفوظ رہنا کسی معجزے سے ہرگز کم نہ تھا۔ کیا شبھ نام ہے اپنا؟ کونے میں بیٹھے ایک بوڑھے سردار کو یکدم جیسے خیال آیا۔ حالانکہ ہم نے اب تک ایک دوسرے کے گاؤں اور ضلع تک سے واقفیت حاصل کر لی تھی، لیکن تھے تو وہ نرے سکھ۔ عقل ذرا دیر سے آئی تھی۔ میں نے انہیں اب بتایا تھا کہ کلکتہ میں نیا نیا ہی آیا ہوں۔ امرجیت سنگھ مہاراج جی۔ میرے لہجے کے انکسار نے اسے کچھ زیادہ ہی پھلا دیا تھا۔ کداں آیا؟ یعنی کس طرح آنا ہوا؟ اس نے دائیں مونچھ کو بائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کی مدد سے بل دیتے ہوئے پوچھا۔ بس بابو جی کچھ نہ پوچھو۔ میرے لہجے میں ایک زمانے کی یاسیت جھلک رہی تھی۔ گھبرا نہ چھیندے، بات کر۔ بابو جی نے اپنے چھیندے کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ خدا نہ کرے کبھی آپ کو مشرقی پنجاب یعنی بھارت کی جیل یاترا نصیب ہو۔ اگر کسی جیل میں قیدی ہوں تو ان میں سے کم از کم قتل کے ہوں گے۔ ایک تو سکھ ویسے ہی گرم دماغ ہوتے ہیں، پھر بیساکھ میں واڈیوں کے بعد جب ان کی جیب بھی گرم ہو جائے تو ان کا اپنے آپ میں رہنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ہر سال بیساکھی پر پنجاب بھر میں قتل و غارت گری کا ایک طوفان ضرور اٹھتا ہے، اور وہاں کسی کو محض اس بات پر ہی قتل کر دیا جاتا ہے کہ ساڈے کھیتاں کلو ہنگورا مار کے لنگیا سی، یعنی ہمارے کھیتوں کے قریب سے کھانستے ہوئے گزرا تھا۔ دشمنی مہاراج جی، میں اکیلا ہی بچا ہوں، ورنہ تو سارا کنبہ ہی۔ اور میری آنکھیں چھلک پڑی۔ ہشکے ہوئے پتر امن رکھ، واہے گرو بھلی کرے گا۔ اس نے اٹھ کر مجھے تھپکی دی۔ میں نے اپنی قمیض کی آستین سے آنسو پہنچے۔ عثمان ہونکوں کی طرح منہ اٹھائے میری سمت دیکھ رہا تھا، پھر اس نے یوں گردن ہلائی جیسے اسے سارے معاملے کی سمجھ آ گئی ہو۔ میرا نام آتما سنگھ ہے پترا۔ میرے ہوتے ہوئے نہ کوئی یہاں تجھے کچھ کہہ سکتا ہے اور نہ وہاں تیرا بال بیکا ہو سکتا ہے۔ اس نے بڑے اعتماد سے یہ بات کہی تھی، اور جب وہ بات کرتا تو اس کے ہمراہی بڑے مؤدب ہو کر اس کی گفتگو سننے لگتے۔ کیا مجال جو کوئی اس کی بات میں مداخلت کرے۔ دھنیہ واد بابو جی، میں نے ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ پھر وہ مجھے اپنا ایڈریس سمجھانے لگا۔ وہ کلکتہ کا مشہور ٹرانسپورٹر تھا، سورج گڈز ٹرانسپورٹ کا مالک۔ اس کے 20 کے قریب تو ذاتی ٹرک تھے، اور اتنا بڑا کروڑ پتی آدمی پیسنجر ٹرین سے آخر کہاں جا رہا ہے؟ یہ تھا وہ پہلا سوال جس نے میرے ذہن میں کل بلانا شروع کر دیا۔ مہاراج نے سیالدہ تک جانا ہے۔ ہم نے کہا گاڑی سے ہی چلتے ہیں۔ اس کے ایک ساتھی نے شاید میرے اندر جاگنے والے وسوسوں کو بھانپ لیا تھا۔ دوران گفتگو جب میں نے عثمان کی طرف نظر اٹھائی تو اس نے خطرے کا اشارہ کیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر آگے بڑھ گیا۔ میں بے بس اپنی جگہ سے چپکا رہا، جاؤں کہ نہ جاؤں۔ عجیب مخمسے نے آ گھیرا تھا۔ چنگا بابو جی، مجھے ذرا ایک واقف کار کو 1-2 ڈبوں میں تلاش کرنا ہے، جانے وہ کہاں چلا گیا۔ کہتے ہوئے میں اٹھ کھڑا ہوا۔ عثمان کو اکیلا چھوڑنا میری غیرت کو گوارا نہیں تھا۔ پتر آئیں ضرور، یعنی بیٹا آنا ضرور۔ میرے اٹھتے اٹھتے سردار آتما سنگھ نے کہہ دیا، ست سری اکال جی۔ میں نمسکار کر کے آگے کھسک گیا۔ ست سری اکال، انہوں نے کورس میں جواب دیا۔ عثمان ڈبے کے ٹوائلٹ سے لگا کھڑا تھا۔ گاڑی بھی اسٹیشن کی حدود میں تھی۔ مختلف کانٹے بدل کر اسے مختلف لائنوں پر ڈالنے کا عمل کچھ زیادہ ہی سست تھا۔ پچھلے تیسرے ڈبے میں عثمان نے منہ دوسری طرف کیے ہوئے مختصر سی بات کر کے مجھے تفصیلی حالات سے آگاہ کیا۔ جس ڈبے کے متعلق اس نے کہا تھا اس میں مکتی باہنی کے آدمی غالباً اسی کی تلاش میں داخل ہوئے تھے۔ بڑے مکار لوگ تھے۔ ان کا خیال تھا ٹرین کو محفوظ جان کر ہم اس میں داخل ہوں گے، اور جب کوئی وہاں ہمیں چیک کرنے بھی نہیں آئے گا تو اطمینان سے بیٹھے رہیں گے، اور اسی اطمینان کی حالت میں وہ اچانک ہمیں دبوچ لیں گے۔ قوت فیصلہ جتنی مضبوط ہوگی اتنے ہی تم کامیاب رہو گے۔ فوری فیصلہ اور بر وقت عمل، اسی میں تمہاری نجات ہے۔ میرے خضر راہ نے نہا خانہ ذہن سے سر اٹھایا۔
ٹرین کی رفتار اتنی کم تھی کہ لوگ اس میں بآسانی چڑھ اور اتر رہے تھے۔ میں نے بھی عثمان کا بازو پکڑ کر اسے چلتی ٹرین سے نیچے اترنے کا اشارہ کیا اور خود بھی اس کے پیچھے اتر گیا۔ یہاں اکا دکا لوگ ہی آ جا رہے تھے، زیادہ تر ریلوے کے ملازمین ہی تھے۔ ذرا آگے نظر دوڑائی تو دل جیسے دھک سے رہ گیا۔ تھوڑی دور پولیس کے جوانوں نے ریلوے لائن کو دونوں اطراف سے گھیر رکھا تھا۔ اب ٹرین کے آہستہ ہونے کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا۔ وہ لوگ اچانک ریڈ کر کے اسے چیک کرنا چاہتے تھے۔ اس طرح فرار کے 1% امکانات بھی باقی نہیں رہتے تھے۔ دو مکتی باہنی والوں کا اچانک نظر آ جانا تائید غیبی تھا، اور اس امر کا اشارہ بھی کہ وہ ذات برحق ہماری مکمل پشت پناہی کر رہی ہے، اور یہ اعتماد جس کسی کو حاصل ہو جائے اس کی مدد پر کائنات کا خدا موجود ہے، تو اس کی توانائیوں کا عالم کیا ہوگا؟ اس کے حوصلے آکاش کی وسعتوں کو نہ سمیٹنے لگیں گے؟ میں نے وہاں ایک طرف دیوار کی اوٹ میں عثمان کو ٹھہرنے کا اشارہ کیا، اپنے بائیں ہاتھ بیت الخلاء کا بورڈ پڑھ کر، جس کے ساتھ ہی صرف ریلوے ملازمین کے لیے بھی لکھا تھا، میرے ذہن میں ایک شاندار منصوبہ ترتیب پا گیا۔ ایک بدقسمت ریلوے فائر مین کو میں نے اس طرف جاتے دیکھا تھا۔ ارد گرد اور کوئی دکھائی نہیں دیا تھا۔ میں بے دھڑک اس کے تعاقب میں بڑھ گیا۔ اے کدھر جاتا ہے تو؟ اس نے ایک سکھ کو دیکھ کر غصے سے کہا۔ اپنی بات کا جواب اسے بھرپور دو ہتھڑ کی شکل میں ملا جو میں نے اس کے سینے پر مارا تھا۔ ایک تو کلکتہ کی پیدائش اور پھر ریلوے فائر مین، جس کے پھیپھڑے پہلے ہی دھواں نگل نگل کر سیاہ ہو رہے تھے۔ بیچارے کو ہائے کہنے کی فرصت بھی نصیب نہ ہوئی۔ بمشکل 1 منٹ کے بعد اس کا جسم کپڑوں سے بے نیاز ہو چکا تھا، صرف ایک زیر جامہ اس کے تنے نازک پر باقی رہ گیا تھا۔ میں نے بڑے معذرتی جذبات سے 100 روپے کا ایک نوٹ اس کے زیر جامہ میں پھنسایا اور اسے ایک لیٹرین میں ڈال کر عثمان کو اشارہ کیا۔ اسے قریب بلا کر میں نے فوراً کپڑے تبدیل کرنے کو کہا۔ چند لمحوں تک تو وہ حیرت سے میری طرف دیکھتا رہ گیا، پھر جیسے بات اس کے ذہن نے ہضم کر لی۔ واہ علی بھائی واہ! اس نے بے اختیار مجھے داد دی اور دوسرے ہی لمحے اپنے کام میں جت گیا۔ میں نے عثمان کے کپڑے بھی اسی بیت الخلاء میں پھینکے جہاں ہمارا شکار استراحت فرما رہا تھا۔ اب عثمان ریلوے فائر مین کی وردی میں ملبوس تھا، اور میں نے پگڑی اتار کر اسے پٹکے کی شکل میں کندھے پر ڈال رکھا تھا۔ شکار کے جیب سے برآمد ہونے والی 4 مینار سگریٹ کی ڈبی سے ایک سگریٹ نکال کر میں نے سلگا لیا۔ دوسرا سگریٹ میرے کان میں پھنسا تھا اور بال بکھر کر ماتھے پر آ گئے تھے۔ میں شکل سے چھٹا ہوا غنڈا دکھائی دینے لگا، پنجابی غنڈا۔ ہم نے بجائے اسٹیشن کی طرف مڑنے کے اب ریلوے لائن کے وسیع جال کے ایک سمت نظر آنے والی اس چھوٹی سی دیوار کا رخ کیا جس کے پرلی طرف اسٹیشن کی حد ختم ہو جاتی تھی۔ ہم دونوں ساتھ ساتھ خوش گپیاں کرتے چلے جا رہے تھے۔ بادی النظر میں یہی دکھائی دیتا تھا کہ میں اس ریلوے ملازم کا کوئی دوست ہوں، اور ہم دونوں مل کر کوئی غلط قسم کا دھندا ضرور کرتے ہیں، ورنہ ایک ریلوے فائر مین کی ایک پنجابی بدماش سے دوستی چا معنی دارد۔ دیوار کے ساتھ ساتھ واچ مین کھڑے تھے کیونکہ یہ ورکشاپ کا علاقہ تھا اور لوہا چوروں کی جنت، لیکن میرا قد کاٹ اور چال ڈھال دیکھ کر کسی نے ہمیں روکنے یا پوچھنے کی جرت ہی نہ کی، اور ہم دونوں آسانی سے دیوار پھلانگ گئے۔ یہاں خاصی گہما گہمی تھی اور اسٹیشن کے اندر والی بات ابھی تک یہاں نہیں پہنچی تھی۔ ہم ایک سائیکل رکشے میں بیٹھ کر قریبی بازار کی طرف مڑ گئے جہاں ریڈی میڈ کپڑوں کی دکانیں بھی موجود تھیں۔ سائیکل رکشے میں بیٹھے بیٹھے میں نے اپنا حلیہ درست کیا اور دوبارہ معزز سکھ کا روپ دھار لیا۔ بازار کے ایک کونے میں بنے ٹی اسٹال پر عثمان کو بٹھا کر میں اندر داخل ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد میری واپسی ایک بہترین ریڈی میڈ سوٹ کے ساتھ ہوئی۔ ہم نے ایک تفریح گاہ کا راستہ لیا جہاں چینج کرنے کے بعد عثمان جب میرے سامنے آیا تو وہ ریلوے فائر مین کے بجائے ایک معزز اور امیر قسم کا بنگالی نظر آتا تھا۔ اس کے بدن پر بہترین سوٹ اور آنکھوں پر شاندار اینک جمی تھی۔ میری گھڑی اس کی کلائی پر منتقل ہو چکی تھی اور شیو کروا کر اس نے داڑھی سے بھی نجات پا لی تھی۔ وہ کلین شیو ایک بزنس مین نظر آتا تھا۔ بریف کیس اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا جس میں ایک بڑے بینک کی چیک بک اور بھارتی کرنسی موجود تھی۔ یہ چیزیں بھی میں نے اپنے پاس سے منتقل کی تھیں۔ میں نے وہاں سے دور دراز ایک مقام پر بنے اعلیٰ ہوٹل میں اسے کمرہ لے کر قیام کرنے اور اگلی ہدایت تک وہیں رہنے کو کہا، اور خود اس سے الگ ہو گیا۔ مجھے سیف ہاؤس کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ میرا رخ ایک پرائیویٹ ٹیلی فون بوتھ کی طرف تھا، اور جیسے ہی میں نے اپنے دوستوں سے رابطہ قائم کیا وہاں پہلے سے میرے لیے موجود پیغام مجھے مل گیا۔ نمبر 3 پر 5 بجے شام۔ اس وقت 4 بج رہے تھے۔ ہماری بھاگ دوڑ کافی دیر جاری رہی تھی۔
نمبر 3 ہماری ایک آروی اس کا نام تھا، اور ٹھیک 5 بجے میں ریلوے بکنگ آفس کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں میرے دوسرے ساتھی نے مجھ سے ملنا تھا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو مخصوص نشانات سے شناخت کرنا تھا۔ ہم شکل آشنا نہیں تھے۔ یہ بکنگ آفس سڑک سے ذرا ہٹ کر عوام کی سہولت کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ میں بکنگ آفس کے برآمدے میں بینچ پر بیٹھ گیا۔ میری نظریں اس واحد دروازے کی طرف لگی تھیں جو لوگوں کی آمد و رفت کے لیے مخصوص تھا۔ بمشکل 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ جب میں نے اپنے جیسے ایک سکھ نوجوان کو اندر داخل ہوتے دیکھا۔ اس نے سوٹ پہنا ہوا تھا اور شکل سے کسی یونیورسٹی کا طالب علم نظر آتا تھا۔ سفید شیشوں کی اینک دیکھ کر بادی النظر میں وہ کوئی گیانی قسم کا سکھ دکھائی دیتا تھا، لیکن مجھے علم تھا کہ یہ شیشے ڈمی ہیں۔ اس کے داہنے ہاتھ پر پلاسٹر چڑھا تھا اور بائیں ہاتھ میں براؤن رنگ کا ایک خاص ٹریڈ مارک والا بریف کیس اس نے تھاما تھا۔ دروازے سے اندر داخل ہو کر اس نے ایک سرسری نظر وہاں بیٹھے لوگوں پر ڈالی۔ ہماری نظریں جیسے ہی آپس میں ٹکرائیں، میں وہاں سے اٹھ کر ایک کونے میں جا کھڑا ہوا۔ اپنے دائیں ہاتھ کو ایک مخصوص انداز سے اب تک 2-3 مرتبہ سر کے گرد گھما لیا۔ چند لمحوں تک وہ کانکھیوں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر ٹہلتا ہوا میری طرف آیا۔ ست سری اکال جی، اس نے بڑے مؤدب لہجے میں مجھے مخاطب کیا۔ ست سری اکال، میں نے دونوں ہاتھ باندھتے ہوئے اسے دائیں ہاتھ میں پہنی ایک خاص انگوٹھی بھی دکھا دی۔ ٹائم کیا ہے مہاراج؟ جوانی کا، میں نے آہستہ سے سرگوشی کی۔ اسی طرح کے 2-4 جملوں کے بعد اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر خاص رنگ کا ایک رومال نکالا اور اسے خواہ مخواہ ہونٹوں پر پھیرا، پھر جیب میں ڈال لیا۔ خاصا رش ہے، میرے خیال میں تھوڑی دیر بعد آئیں گے۔ میں نے اس کی طرف فکرہ اچھالا۔ ہاں، کون پاگلوں کی طرح 1.5-2 گھنٹے قطار میں کھڑا رہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے گردن ہلائی اور میرے آگے آگے چلنے لگا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا تقریباً 20 منٹ تک تعاقب کرتے رہے۔ اس دوران میں اس نے مجھے خاصی گلیاں اور بازار گھما دیے تھے۔ جب ہم دونوں کو یقین ہو گیا کہ کوئی ہمارا تعاقب نہیں کر رہا تو پہل میں نے ہی کی، کیونکہ وہ مجھ سے جونیئر تھا۔ میں نے 2-4 لمبے قدم اٹھائے اور اس کے برابر جا پہنچا۔ بس کرو یار، صبح سے جوتیاں گھسا رہے ہیں، میں نے کچھ ایسے انداز سے کہا کہ خواہ مخواہ اس کی ہنسی نکل گئی۔ جیسی آپ کی اچھا، اس نے جھکتے ہوئے کہا، اور ہم قریبی ریستوران میں گھس گئے۔ صبح سے مسلسل بھاگ دوڑ نے بھوک چمکا دی تھی۔ رات کی سیاہیاں کلکتے کا چہرہ نوچنے کو تیزی سے اس کی سمت پھیل رہی تھی۔ سڑک کنارے بجلی کے کھمبوں سے لٹکتے بلبوں کی بیمار روشنیاں جھپک جھپک کر انگڑائیاں لے رہی تھیں۔ لوگوں کی آمد و رفت بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ خیریت رہی؟ میں نے بیرے کو آرڈر دیتے ہی اس سے پوچھا۔ ایک دم خیریت، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ لوگ شاید آپ کی واپسی کے منتظر ہیں۔ ٹھکانہ ان کی نظر میں ہے۔ جب رات کو مایوس ہو کر وہ چھاپا ماریں گے تو طاقتور ٹائم بم ان کا منتظر ہوگا۔ ویل ڈن، خاصے عقل مند معلوم ہوتے ہو۔ میں نے اسے تحسین بھری نظروں سے دیکھا۔ تھینک یو سر، وہ انکسار سے جھک گیا۔